أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية المؤمنن آيات ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا ان دنوں میں، اور مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ اگر ابو طالب نہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالنا یہ مصیبت اور بڑھ جائے گی کہ لوگ کہیں گے ابو طالب کے ڈر سے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا. اب ابو طالب نہیں رہے تو اب یہ سارے شیر ہو گئے ہیں تو یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی. تو ابو جہل، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور یہ سب لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب سے جا کر بات کرو، کوئی وقت دے اور ہم سب ملنا چاہتے ہیں. تو مطلب ایک کافر تھا، وہ گیا اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس طرح ملنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آپ سے. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بلا لو. انہوں نے کہا تم اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے اور ہم اللہ تعالی کو برا نہیں کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی برا کہا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے تو یہ آیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا یہ جو گالیوں والی بات ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کہتے تھے نا کہ ان چیزوں کو کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ بے جان چیزیں ہیں، اس کو وہ یہ سمجھتے تھے یہ گالیاں ہیں، اس لیے انہوں نے اس سے تعبیر کیا. وگرنہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک انسان اور بت تو درکنار کسی جانور تک کو گالی نہیں دی. ساری حیات طیبہ میں سخت سے سخت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے گئے ہیں، کوئی گالی نہیں. شدید ترین جملہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الادب میں نقل کیا، المفرد میں ان کی جو کتاب ہے اس میں وہ لائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خادمہ نوکرانی سے کہا، وہ بچی تھی چھوٹی، کوئی کام کرنے کو کہا، وہ باہر جا کے کھیلنے لگی، اسے بلایا اور فرمایا وہ کام، اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا، کھیلنے لگی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں جواب کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں بہت سخت مارتا، اور پھر کہا کام کرو بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آخر خانوادہ تھا، خاندان تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کبھی سخت بات نہیں کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب ان کی تعزیت کے لیے آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تو کہنے لگے کہ آپ کے بھائی جیسا اور علی رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے جیسا آدمی میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا، اور میں نے اسے بہت جگہ دیکھا ہے. حسن کو سخت سے سخت جملہ ایک دن اپنے مخالفین کے متعلق میں نے اس سے سنا جب لوگ اس کے والد علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ کی اپنی بھی مخالفت کر رہے تھے اور چیخ شور پکار مچا ہوا تھا. تو حسن نے صرف اتنا غصے میں کہا کہ میں تمہیں صاف کہتا ہوں کہ میرے دشمن، میرے مخالف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. فرمایا بس اس سے زیادہ سخت جملہ ہم نے ان کی زبان سے نہیں سنا. یہ چیز تھی، بڑے لوگ تھے، ان کا کردار تھا، بات کرنے کی تمیز تھی، ڈھنگ تھے، یہ چیزیں تھیں. اور اس سے حسن رضی اللہ عنہ کو اس کے مقابلے میں خارجیوں نے جینا دو بھر کیا ہوا تھا. خارجی کیا، وہ تو کم تھے، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی طرفدار، وہ اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنی بھی ان کی صلح ہو گئی تھی
اس پہ صاف گزرتے چلتے پھرتے تانے دیتے تھے اور کہتے تھے عار المسلمین، مسلمانوں کی ننگ، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، لیاذ باللہ۔ آخر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا کہ العار خیر من النار، آج کی یہ ذلت کل کے جہنم سے اچھی ہے۔ نہیں بولتے تھے سخت جملے۔ تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، یہ بھی یہی چیز کہ انہوں نے کہا ان کے قبضے میں کچھ نہیں یہ باتیں، اور جملہ کیا ہے جس پہ وہ چڑھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلا لیا اور کہا یہ تمہاری قوم کے افراد ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں ہم بھی نہیں کہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر وہ کہہ لیں جو میں ایک بات انہیں بتاتا ہوں، اور صرف ایک جملہ کہہ لیں تو اللہ کی قسم مشرق و مغرب ان کے تحت آ جائے گا اور لوگ ہمیشہ کے لیے انہیں خراج دیں گے اور ان کے پاس پیسے آئیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم کہو ہم ایسا جملہ کہنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بس اس چیز کو وہ کہتے تھے۔ اس آیت پر ایک اشکال ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ آگے دیکھ لیجیے، اب ان کافروں نے ایک اور ترتیب بھی ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ صفا پہاڑ آپ سونے کا بنا دیں ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے تاکہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، وہ ہو بھی جاتا۔ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا آپ ایسی دعا مت کیجیے گا کیونکہ یہ کافر کسی صورت میں ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو عرض کیا ہے کہ ہو بھی جاتا ہے اس حدیث کی وجہ سے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ فرشتہ ہے اور اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ آپ چاہیں تو مکہ کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے لیے بنا دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو مل جائے اور ایک دن کچھ تنگی ہو جائے، اور جس دن کچھ تنگی ہو اس دن اللہ کے لیے صبر کر لوں اور جس دن کھانے کو مل جائے بس اس دن شکر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر طرح سے بڑائی کے مستحق تھے، اسے ڈیزرو کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری خصوصیات اور شرافت اور عزت ان کے لیے اللہ تعالی نے رکھی تھی، اس کے باوجود طبیعت مبارکہ کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے وہی بھیجی کہ آپ میرے نبی اور اس کے ساتھ بادشاہ بن جائیں، یا آپ میرے بندے اور نبی بننا چاہتے ہیں، دونوں میں سے جو منصب آپ کو قبول ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ کیا جواب دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بندگی اور تواضع اور نبوت یہ چیزیں جمع ہیں، یہ ٹھیک ہے، زیادہ صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبوت رہے اور میں تیرا بندہ بن کے رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجزی کو، انکساری کو اتنی فوقیت دی ہے کیونکہ جو آدمی عاجز بن کے رہتا ہے خدا کے سامنے، اللہ اسے آخر پہ غلبہ ہی دے دیتا ہے، اور جو آدمی متواضع نہیں رہتا خدا اس کو پھر ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ یہ کہ کوئی آدمی اس نیت سے عاجزی اختیار کر لے کہ آخر کار میں بادشاہ بن جاؤں اور غلبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کبر چھپا ہوا ہے دل میں جو تواضع کے رنگ میں آتا ہے، اور یہ اور مصیبت ہے اور بدتر، اس لیے حقیقتاً اپنے آپ کو مٹاتا رہے۔ تو جب یہ بات آئی کہ صفا کی پہاڑی یہ سونے کی بن جائے، قسمیں کھائیں، اللہ نے فرمایا اقسموا باللہ، اور اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، پوری تاکید سے، زور لگا کے، جہد ایمانہم، قسمیں کھاتے ہیں، جہدہ کا مطلب شدید محنت، شدید کوشش کر کے، بہت بھرپور قسمیں کھاتے ہیں، لئن جاءتہم، اگر ان کے پاس آ جائے، آیتن، ایک معجزہ، وہ معجزہ صفا پہاڑی کا
پہاڑ کا سونے کا بن جانا اگر یہ آ جائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو یہ ضرور اس کو مان جائیں گے، ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں گے، اسے تسلیم کر لیں گے۔ قل آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ جو آیات ہیں نا، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ چیزیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ چاہے تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے اور دے دے، اور نہ چاہے تو نہ بنائے۔ میرے اپنے بس اور اختیار کی بات تھوڑے ہی ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بھی دلوں میں آ گیا کہ یہ بن جائے صفا پہاڑ اگر سونے کا۔ ان کو تو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور یہ بھی ایک معجزہ اگر دکھا دیں اور ہو جائے اللہ کی طرف سے تو یہ ان تکالیف، مصیبتوں، ان چیزوں سے جان چھٹ جائے گی، یہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم ہے مسلمانوں، انہا، یہ ہو جائے اگر صفا پہاڑی کا سونے کا بننا، یہ معجزہ دکھا دیں، اذا جاءت، جب یہ آ جائے، لا یؤمنون، تو یہ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وما یشعرکم، ایک ترجمہ، دوسرا یہ کہ وما یشعرکم، اور مسلمانوں تمہارے پاس کیا خبر ہے، تمہیں کیا معلوم ہے، انہا اذا جاءت، کہ یہ معجزہ اگر ہم دکھا دیں، لا یؤمنون، نہیں مانیں گے۔ کیا یہ کافر مان لیں گے؟ مراد یہ کہ نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے باوجود اس کے کہ ان کو معجزہ دکھا دیا جائے۔ سورہ مائدہ میں بات گزر چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم یہ دسترخوان نازل کر دیں گے، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب بھی ایسے ہی شدید آ جائے گا۔ اصول کی بات یہ ہے کہ قوم جب معجزہ مانگتی ہے تو جو عالم غیب تھا وہ عالم شہادت ہو گیا نا، وہ تو غیب رہا ہی نہیں، اب کیا بات کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر زیادہ جوتے پڑتے ہیں۔ جو ہی وہ معجزہ آ جائے جس کا قوم نے طلب کیا تھا، خدا دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اگر نہ مانے تو خدا انہیں پکڑ بھی لیتا ہے۔ یہی ہوا، انہوں نے کہا کہ سالے اگر واقعی تم خدا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں سے اونٹنی آ جائے پہاڑوں سے۔ اللہ نے اونٹنی دے دی، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب اس اونٹنی کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہمارا عذاب آ جائے گا، اور پھر انہوں نے جب اس اونٹنی کو مار ڈالا خدا کا عذاب بھی آ گیا۔ ایسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کہ مائدہ اللہ نے فرمایا ہم نازل کر دیں گے، لیکن اب بھی جو نہیں مانے گا نا، پھر تو عالم غیب جو تھا وہ عالم شہادت بن گیا۔ جب عالم شہادت بن گیا تو وہ عذاب جو آخرت میں آنا تھا وہ اسی دنیا میں تمہیں آ کے پکڑ لے گا، کیونکہ حجت ہی نہیں رہی۔ اب تو دلیل قائم کرنے کا بھی وقت گزر گیا، دلیل ہو گئی قائم، اب تو وہ قیامت ہی آنی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اب مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ اگر یہ معجزہ، یہ چیز ہم دے دیں تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔